جرمنی میں مشاعروں کی جان، مشاعروں کی پہچان، حلقہ نواب ذوق کے صدر بہت اعلیٰ کلام لکھتے ہیں. انہیں بلانے سے پہلے انہوں نے مجھے منع کیا تھا. بعد میں پہلی دفعہ ان کا ایک انتخاب لے کے آیا تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں پڑھنا. میں نے کہا آج میں نے گستاخی کرنی ہے تو میں کر رہا ہوں، اگر اجازت دو. کہتے ہیں کہ وہ کہندا سی اکھ وچ کوئی ہنج نہ ہوئے، وہ کہندا سی اکھ وچ کوئی ہنج نہ ہوئے، اکھ تاں کھوئے کھوہ وچ پانی کنج نہ ہوئے. اکھ تاں کھوئے کھوہ وچ پانی کنج نہ ہوئے. ہلری پئیے یار حیاتی روندے وانگوں، مڑ بھی ساتھوں سادہ پیجا پنج نہ ہوئے. اس لیے منع کیا. وہ کہندا سی اکھ وچ کوئی ہنج نہ ہوئے، اکھ تاں کھوئے کھوہ وچ پانی کنج نہ ہوئے. کھلری پئیے یار حیاتی روندے وانگوں، مڑ بھی ساتھوں سادہ پیجا پنج نہ ہوئے. ہنجواں دی تھاں ریت پئی اڑدی اکھی، میری یادداشت ہے آئی کرے. ہنجواں دی تھاں ریت پئی اڑدی اکھیاں وچوں، اونوں آکھی ہون میرے تے رنج نہ ہوئے. ہنجواں دی تھاں ریت پئی اڑدی اکھیاں وچوں، اونوں آکھی ہون میرے تے رنج نہ ہوئے. یا تے بادو آئے یا پھر لیکھے مڑے، یا تے بادو آئے یا پھر لیکھے مڑے، اونج ہی ہوندا ہے جو میں چاہواں انج نہ ہوئے. طاہر عظیم صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش. صدیقی صاحب دی اجازت صاحب کچھ اردو اور کچھ پنجابی. تازہ غزل کے چند اشعار سب سے پہلے عرض کرتا ہوں. ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک انتہا کا ظالم ہوتا ہے. انتہا کا ظالم ظلام کہلاتا ہے. جب اپنے ظام سے ظلام پر نکالتا ہے، جب اپنے ظام سے ظلام پر نکالتا ہے، فصیل ظلم سے درویش در نکالتا ہے. جب اپنے ظام سے ظلام پر نکالتا ہے، فصیل ظلم سے درویش در نکالتا ہے. فصیل ظلم سے درویش در نکالتا ہے. میں صبح تنہا نکلتا ہوں رزق کی خاطر، میں صبح تنہا نکلتا ہوں رزق کی خاطر. وہ آسمان سے میرا ہم سفر نکالتا ہے. میں صبح تنہا نکلتا ہوں رزق کی خاطر، وہ آسمان سے میرا ہم سفر نکالتا ہے. وہ آسمان سے میرا ہم سفر نکالتا ہے. میں بے خبر کسی دریا میں پاؤں ڈالتا ہوں، میں بے خبر کسی دریا میں پاؤں ڈالتا ہوں. کرم ہے اس کا ادھر سے ادھر نکالتا ہے. میں بے خبر کسی دریا میں پاؤں ڈالتا ہوں. کرم ہے اس کا ادھر سے ادھر نکالتا ہے. کرم ہے اس کا ادھر سے ادھر نکالتا ہے. میں کانپتا ہوں اسیران عشق کے ڈر میں، میں کانپتا ہوں اسیران عشق کے ڈر میں. مجھے گلے سے لگا کر وہ ڈر نکالتا ہے. میں کانپتا ہوں، بہت نوازش. مجھے گلے سے کرم ہے اس کا ادھر سے ادھر نکالتا ہے. میں کانپتا ہوں اسیران عشق کے ڈر میں. مجھے گلے سے لگا کر وہ ڈر نکالتا ہے. مجھے گلے سے لگا کر وہ ڈر نکالتا ہے. شعر دیکھے گا کہ زنگہ یار اداکاریاں نہیں چلتی، زنگہ یار اداکاریاں
نہیں چلتی وہ دیکھتا ہے دلوں کی خبر نکالتا ہے سے نگہ یار اداکاریاں نہیں چلتی وہ دیکھتا ہے دلوں کی خبر نکالتا ہے گواہی دیتا ہے ایک دن وہ اپنے شجرے کی لہو کہیں نہ کہیں پر اثر نکالتا ہے گواہی دیتا ہے ایک دن وہ اپنے شجرے کی گواہی دیتا ہے ایک دن وہ اپنے شجرے کی لہو کہیں نہ کہیں پر اثر نکالتا ہے۔ اور سامعین یہ شعر خاص توجہ چاہے گا کہ وہ شخص سنگ زنی سے ہو کیسے خوف زدہ، وہ شخص سنگ زنی سے ہو کیسے خوف زدہ جو کوہسار سے شیشوں کے گھر نکالتا ہے، وہ شخص سنگ زنی سے ہو کیسے خوف زدہ جو کوہسار سے شیشوں کے گھر نکالتا ہے، جو کوہسار سے شیشوں کے گھر نکالتا ہے، زمین کے سارے کنارے اسی کا تحفہ ہے، زمین کے سارے کنارے اسی کا تحفہ ہے، جو ایک بیج سے طاہر شجر نکالتا ہے، زمین کے سارے کنارے اسی کا تحفہ ہے، جو ایک بیج سے طاہر شجر نکالتا ہے، جب اپنے زام سے ظلام پر نکالتا ہے، فصیلے ظلم سے درویش در نکالتا ہے۔ دو چار قطار پرانے اور پھر ایک آدھ پنجابی کی۔ اس نے جب اپنے ہاتھ سے سازینہ رکھ دیا، اس نے جب اپنے ہاتھ سے سازینہ رکھ دیا، میں نے وہیں پہ سانس جو تھا جینا رکھ دیا، میں نے وہیں پہ سانس جو تھا جینا رکھ دیا، اتنا جیو گے ہجر میں تم اور اتنا ہم، میں نے لگا کے سامنے تخمینہ رکھ دیا، اتنا جیو گے نوازش، میں نے وہیں پہ جام جو تھا پینا رکھ دیا، اتنا جیو گے ہجر میں تم اور اتنا ہم، میں نے لگا کے سامنے تخمینہ رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ جان مجھے چاند چاہیے، طاہر نے اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا۔ اتنا جیو گے ہجر میں تم اور اتنا ہم، میں نے لگا کے سامنے تخمینہ رکھ دیا، اس نے کہا کہ جان مجھے چاند چاہیے، طاہر نے اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا، طاہر نے اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا۔ سرچ کرتے کرتے لکھا میں نے گوگل پر گلاب، سج گئی سکرین یکدم آپ کی تصویر سے۔ سرچ کرتے کرتے لکھا میں نے گوگل پر گلاب، سج گئی سکرین یکدم آپ کی تصویر سے۔ زمین دیکھتی ہے آسمان دیکھتا ہے، وہ وجد میں ہو تو سارا جہان دیکھتا ہے، وہ وجد میں ہو تو سارا جہان دیکھتا ہے۔ شعر دیکھے کہ عدوِ جان تیرے دستے ستم کی خیر رہے، عدوِ جان تیرے دستے ستم کی خیر رہے، ہر ایک تیر پلٹ کر کمان دیکھتا ہے، ہر ایک تیر پلٹ کر کمان دیکھتا ہے۔ شعر دیکھے کہ وہ ایک سادہ سا شاعر بلا کا ظالم ہے، وہ ایک سادہ سا شاعر بلا کا ظالم ہے، لبوں سے چھوڑ کے مصرع اڑان دیکھتا ہے۔ وہ ایک سادہ سا شاعر بلا کا ظالم ہے، لبوں سے چھوڑ کے مصرع اڑان دیکھتا ہے، لکھ کر لہو سے دعوے بڑے بھیجتا رہا، لکھ کر لہو سے دعوے بڑے بھیجتا رہا،
सोने के बार बार कड़े भेजता रहा। सोने के बार बार, अगला शेर देखिए, सोने के बार बार कड़े भेजता रहा, इस पार जिसमें आने की जुर्रत ना हो सकी, उस पार से वो कच्चे घड़े भेजता रहा। लिखकर लहू से दावे बड़े भेजता रहा, सोने के बार बार कड़े भेजता रहा, इस पार जिसमें आने की जुर्रत न हो सकी, उस पार से वो कच्चे घड़े भेजता रहा। एक तक और फिर कुछ पंजाबी। यानी एक खौफ के साए में सफर है मेरा, यानी एक खौफ के साए में सफर है मेरा, यानी खुद मौत का सामान उठा रखा है, यानी खुद मौत का सामान उठा रखा है, जाने किस वक्त कहां मुझको डबो देता है, मैंने कश्ती में समुंदर को बिठा रखा है, जाने किस वक्त कहां मुझको डबो देता है, मैंने कश्ती में समुंदर को बिठा रखा है। ये गजल पंजाबी की मुझे सुनाना थी, भट्ट साहब ने सुना दी। मैं एक चंद अशार पंजाबी के सिद्दीकी साहब और आपके और सामाइन के दरमियान ज्यादा हाइल नहीं होगा। शेर देखिए कि झट पिछू आसमान नू वेखे जिद्दल हेठ खलोती, झट पिछू आसमान नू वेखे जिद्दल हेठ खलोती, किकरा बारे सोची जावे पिपल हेठ खलोती, किकरा बारे झट पिछू आसमान नू वेखे जिद्दल हेठ खलोती, किकरा बारे सोची जावे पिपल हेठ खलोती, नौ नल पींग हुसंदी बन के देंदी फिरे हुलारे, नौ नल पींग हुसंदी बन के, अभी भाई नौ नल पींग हुसंदी बन के देंदी फिरे हुलारे, वैल दा चिट्टा चोला पाके बदल हेठ खलोती, वैल दा नौ नल पींग हुसंदी बन के देंदी फिरे हुलारे, वैल दा चिट्टा चोला पाके बदल हेठ खलोती, खबरें केड़ी लाम नू गईयां वाजियां नाल बरातां, खबरें केड़ी लाम नू गईयां वाजियां नाल बरातां, धी तां अज भी प्यो दे सगणे भगल हेठ खलोती, धी तां अज भी प्यो दे सगणे भगल हेठ खलोती, उआ अख निरोई सजना उआ कर्मा वाली, उआ अख निरोई सजना उआ कर्मा वाली, जेड़ी जेड़ी अख भी ओदे कज्जल हेठ खलोती, जेड़ी जेड़ी अख भी ओदे कज्जल हेठ खलोती। और आखिर ते चंद शेर पंजाबी दे होर देखो कि कंड दे उते धरती चा के डिगया हां, सब मतला देखो, कंड दे उते धरती चा के डिगया हां, मुंह दे भार भवाली खा के डिगया हां, कंड दे उते धरती चा के डिगया हां, मुंह दे भार भवाली खा के डिगया हां, धरती अंबर छान रहा पर लभया नहीं, धरती अंबर छान रहा पर लभया नहीं, खबरें केड़ी लाम नू जाके डिगया हां, खबरें केड़ी लाम नू जाके डिगया हां। शेर देखिए कि उस तू पीछे मैं नहीं डिगया वेले तू, उस तू पीछे मैं नहीं डिगया वेले तू, जदों दा तेरे बूए आके डिगया हां, उस तू पीछे मैं नहीं डिगया वेले तू, जदों दा तेरे बूए आके डिगया हां, जद भी पी के डिगया तेरे नैना चूं, दुनिया अड्डी नाल घुमा के डिगया हां, जद भी पी के डिगया तेरे नैना चूं, दुनिया अड्डी नाल घुमा के डिगया हां। शेर देखे कि भावें मेरे वस विच नहीं सी फिर भी मैं सूरज रातां वल परता के डिगया हां, भावें मेरे वस विच नहीं सी फिर भी मैं सूरज रातां वल परता के डिगया हां,
ਚਾਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਛਾਵਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਛਾਵਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ। ਚਾਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਛਾਵਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ, हथीं ए हथ पैर बढ़ा के डिगया वहां। और सामने शेर हासिल गजल है, तवज्जो चाहता हूं कि ए ना समझी मैं संगीत दा जानू नहीं, ए ना समझी मैं संगीत दा जानू नहीं, सतवें सुर विच भुख नू गा के डिगया। ए ना समझी मैं संगीत दा जानू नहीं, सतवें सुर विच भुख नू गा के डिगया वां। होर मैं भावें कुछ नहीं कीता ताहिर जी, होर मैं भावें कुछ नहीं कीता ताहिर जी, ओ तैनू तां मैं यार उठा के डिगया। हमारे तंजीम के मेंबर हैं, उनके लिए थोड़ा सा तोहफा तैयार किया लिखा बाबा जी के लिए, मैं दरख्वास्त करता हूँ उन्हें तशरीफ ले। साहब के लिए एक आज़ादी शील्ड है, मुबशर वहीद साहब से दरख्वास्त है जो उन्हें पेश करें। इसके अलावा हमारी रवायत है, हमारे जो मेहमान शोरा या ख़ास मेहमान आते हैं उन्हें एक ख़ास चादर का तोहफा पेश करते हैं जिस पर हमारे हल्के का लोगो बना हुआ है। तो मैं अंसर साहब को दिखा करता हूँ कि वैसे बिक्की साहब को पहनना है। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। सच बात यह है कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसा हंसता मुस्कुराता और इतना जानदार मुशायरा सुना है, जी चाहता है कि और भी सुना जाए। असल में बात ही है अल्लाह ताला के फज़ल के साथ जर्मनी की जो सरज़मीन है, मुझे लगता है जितने बड़े बड़े शोराए कराम थे वो आके जर्मनी में आबाद हुए हैं। तो सच बात है, बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसा मुशायरा जिसको कहते हैं दिल खुश हो जाए, इतना खूबसूरत कलाम सुनाया है। मैं तो ऐसे ही बिल्कुल बचगाना सा लिखता हूँ, लेकिन बहुत प्यारा कलाम सुनने का मौका मिला है। बल्कि आज इतनी फराख दिली से मिल रही थी, इतनी फराख दिली से मिल रही थी कि रफीक साहब एक लतीफ़ा याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें। हाँ, वो लतीफ़ा शायद इस पे पूरा नहीं बैठता, लेकिन सिर्फ जिस तरह दाद मिल रही थी वो वाला मैं अर्ज़ करता हूँ। कोई 100-150 डाकुओं का ग्रुप शहर गया हुआ था, तो किसी जगह उन्होंने स्क्रीन पे देखा कि मुशायरा हो रहा है। मैंने कहा वो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, सिर्फ दाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो सरदार था उसने डाकू को कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना खूबसूरत, इतने पौश लोग बैठे हुए हैं, इतने मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए, क्या हो रहा है? वो कहते हैं सरदार जी ये मुशायरा हो रहा है। तो कहते हैं अच्छा फिर हमें इसमें क्यों नहीं बुलाते, हमारा भी बड़ा दिल करता है हम भी जाएं, इतने खूबसूरत लोगों में बैठे। वो कहते जी नहीं, वहाँ पे सिर्फ जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े डिसेंट किस्म के लगने वाले, बड़े मुअज़्ज़ज़ किस्म के, उनको जाने देते हैं, हम अंदर जाए तो वो हमें रोक देते हैं, हमारी शक्ल और सूरत ऐसी है। सरदार को गुस्सा आ गया, वो कहता है ऐसे करो, शहर के जितने अच्छे शायर सबको उठा लो। अब सबको उठा लिया और जंगल में ले गए, पट्टियां बांधी हुई थी, उधर जाके उन्होंने पट्टियां खोली और कहते जी हमें शेर सुनाओ। तो शोरा ने कहा कि सरदार बात ये है कि मुशायरे के बड़े अदब आदाब होते हैं, मसलन दाद देनी होती है, वाह वाह करनी होती है। वो कहते मसले कोई नहीं। उसने अपने 10 बंदे खड़े कर दिए बंदूक के साथ
कहता है जो दाद ना दे उसे गोली मार दो। तो आज मुझे इतनी दाद मिल रही थी कि मुझे लग रहा था कि जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं रफीक भट्ट साहब ने कुछ कहा हुआ था कि अगर दाद ना दी तो बड़ी फराख दिली के साथ बाहर वो मुशायरा शुरू हुआ। और चूंकि सरदार ने कहा था कि जिसने दाद ना दी उसको मौके पे गोली मार दी जाएगी, तो लोग बेतहाशा दाद दे रहे थे, नोट फेंक रहे थे। अब शायर बड़े खुश हुए, कहते ये माहौल तो हमें शहर में भी नहीं मिला जो यहाँ पे आके मिल रहा है। बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने मुशायरा ख़त्म किया और सरदार ने कहा कि इनको अब शहर तक सरहद से पे छोड़ के आओ, ये मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं भी पढ़ा लिखा बंदा हो गया हूँ आज, मुझे भी मुशायरे के आदाब का पता चल गया है, तो इनको जाके सरहद पे छोड़ो। तो वो सरहद पे उन्होंने छोड़ दिया। बड़ी मोहब्बत से बड़ा शुक्रिया कि सही आप आए, हमारे लिए बड़ा मान, हमारे लिए बड़ी इज्जत का बाइस आप आए, बहुत शुक्रिया। तो वो बड़े खुश, थैले पकड़े हुए उन्होंने नोटों के, और बड़े खुश कि भाई ये तो हम ऐसे ही शहरियों के दरमियान रहे, इससे अच्छा तो जंगल में मुशायरा था। थोड़ा आगे गए तो वही डाकू आगे, उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने पैसे भी छीन लिए, सब कुछ जो डाकुओं का होता है। तो इस पर वो शायर कहने लगे कि सर अगर हमें लूटना ही था, मारना ही था, तो वहां पे क्यों बुलाया फिर आपने? वो कहते बात ये है कि मुशायरा सुनना हमारा शौक है, दिस इज आवर जॉब एंड वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर जॉब। तो अल्लाह के फजल से भाग, ये तो एक लतीफ़ा था, लेकिन मैं ये सच कहूँ कि जो फराख दिली के साथ दाद देना भी शुअराए कराम को, और अच्छे शेर पे दाद देना, ये भी एक बड़े कमाल की बात होती है, जो कि यकीनन आप लोगों के पास अल्लाह ताला आपको बड़ी जज़ा दे। अब मैं कुछ मज़ाहिया पेश करता हूँ कि अर्ज़ किया है कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, बिल कोई आता न हो, मालक मकां कोई न हो, शेर सुनने के लिए बेताब हो महफिल बड़ी, और बस मेरे सिवा शायर वहां कोई न हो। कुर्सियों से बांध के रखे हो सारे सामीन, उठ के जाने का वहां वहमो गुमा कोई न हो, और दाद वो देखते रहे वक्फे से मुझको बार बार, चाहे शेरों की तरफ उनका ध्यान कोई न हो, और आओ मिलके हम बनाए शहर एक ऐसा जहां, नफरतों का दूर तक नामो निशान कोई न हो। आओ मिलकर हम बनाए शहर एक ऐसा जहां, नफरतों का दूर तक नामो निशान कोई न हो। और शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। शेर मेरे अगरचे सादा है, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। आप लोगों का क्या भरोसा है, अपने बंदे में साथ लाता हूँ। और चांद चेहरा, रफीक साहब ये शेर आपके नाम। चांद चेहरा, दिल नवाजी, आजिज़ी, सिद्क़ो खुलूस, आपकी इन खूबियों पर दिल से मैं कुर्बान हूँ। खूबसूरत लोग तो ढूंढे से अब मिलते नहीं, आपने कैसे मुझे ढूंढा मैं खुद हैरान हूँ। वैसे खुश हो रहे थे। खूबसूरत लोगों के साथ बैठना भी एक खूबसूरती है। क्या बात है, बहुत अल्लाह, ये सब यकीन करें, जर्मनी के लोगों में इतना प्यार मोहब्बत है, इतना प्यार मोहब्बत है कि
آپ کو بلکہ یہ اپنی روایات جو ہیں اعلیٰ روایات کو برقرار رکھنا چاہیے. سچی بات ہے. مہمان نوازی اگر دیکھی جائے وہ آپ لوگوں پہ سچی بات ہے خطرے. اور یقیناً یہ اس میں کسی ایک شاعر کا یا کسی ایک بندے کا کمال نہیں ہے. یہ ایک ہی بندے کا کمال ہے جس کے ہاتھ پہ ہم سب لوگوں نے بیعت کی. اور عرض کیا ہے جی کہ وہ جو دل کو قبول ہوتے ہیں ان کے پتھر بھی پھول ہوتے ہیں. وہ جو دل کو قبول ہوتے ہیں ان کے پتھر بھی پھول ہوتے ہیں. جا کے تھانے مجھے سمجھ آئی عشق کے کچھ اصول ہوتے ہیں. عرض کیا ہے کہ عاشقوں کے دل کی گویا ہوک ہے. عاشقوں کے دل کی گویا ہوک ہے. حسن وہ ایسا کہ بس بندوق ہے. حسن وہ ایسا کہ بس بندوق ہے. نہ جدا ہوتا ہے نہ ملتا مجھے. ہومیوپیتھک سا وہ معشوق ہے. ہومیوپیتھک دوائی ایسی ہوتی ہے نا کہ اگر کام کر جائے تو طبیب کو مل جاتا ہے اس کا کریڈٹ، اور اگر بیمار ہو جائے تو طبیب کہتا ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جا کے ریئیکٹ کرے گی. تو وہ دونوں صورتوں میں طبیب وہ جو ہے. ایک میرے دوست ہیں بڑے پیارے، جب بھی میں کوئی غزل نہیں لکھتا ہوں وہ فوراً اس کی تھوڑی سی رد و بدل کر کے نا کاپی کر کے تو مجھے بھجواتے ہیں. نیچے اپنا نام لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں مالک صاحب میں نے لکھی ہے بتائیں کیسی ہے. تو ظاہر ہے مجھے بہرحال تعریف ہی کرنی ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. ان کے اعزاز میں میں نے لکھا ہے کہ اسے نقل کرنے کی ایسی ہے عادت کہ اس کے سوا بس گزارا نہیں ہے. اسے دیکھ کر چائنا کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ ہمارا نہیں ہے. اور ایک حسینہ نے ہمیں روکا تو پھر، ایک حسینہ نے ہمیں روکا تو پھر ہم جہاں تھے بس وہیں پر رہ گئے. اتنا آئے نہ کریں ابھی آگے آ رہے. اچھا یہ اس وقت سے خاموش تھے، اس وقت ان کے دل سے آئے نکلی ہے. ایک حسینہ نے ہمیں روکا تو پھر ہم جہاں تھے بس وہیں پہ رہ گئے. پھر وہ بولی وقت کیا ہے بھائی جان، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. میں ایک دن مسجد گیا تو واپسی پہ مجھے میرے جوتے نہیں ملے. پاکستان کا واقعہ ہے. تو جوتے نہیں ملے تو میں بڑا اداس آ رہا تھا. تو اس وقت میں نے یہ قطعہ لکھا تھا کہ میں ننگے پاؤں گھر آیا تو آنسو پونچھ کے سوچا. میں ننگے پاؤں گھر آیا تو آنسو پونچھ کے سوچا. مجھے لگتا ہے کوئی جاننے والا یہ کرتا ہے. یہ اکثر سالیاں ہوتی ہیں جو جوتے چراتی ہیں، مگر مسجد میں جانے کون سا سالہ یہ کرتا ہے. نہیں مجھے پتہ ہے اس پہ آپ مقرر کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے میں جو شادی سے پہلے یہ کہتی تھی اکثر، جو شادی سے پہلے یہ کہتی تھی اکثر، بٹھا کے تمہیں پاس جھلوں گی پکھیاں. جو شادی سے پہلے یہ کہتی تھی اکثر، بٹھا کے تمہیں پاس جھلوں گی پکھیاں، وہی با وفا مجھ سے کل کہہ رہی تھی، جو برتن نہ دھوئے تو بھلوں گی بکھیاں. خواتین کو اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم تو مذاق کرتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا یہ ایک اللہ نے ان کو قوت دی، برداشت دی ہوئی ہے اور سن لیتی ہیں. مرد تو برا منا جاتے ہیں بڑی جلدی.
عورتیں اللہ کے فضل سے اپنی بات پہ بھی قائم رہتی ہیں. ہاں، شادی سے پہلے وہ اپنے خاوند کو کہتی ہیں کہ میرا سب کچھ آپ سے ہی ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو میں بھی نہیں، اور وہ اپنی بات پہ قائم رہتی ہیں. شادی کے بعد بھی یہی کہتی ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. وہ کہتی ہیں کہ لو یا آج پھر تسی نہیں تھی یا میں نہیں. اور میسج آیا کہ شہروں کے خواتین آپ بتا دیں اور آواز بھی آ رہی ہے. جزاک اللہ. اور میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی. دلہا سجدے پڑھ کے بولا شکر ہے میرے ربا جی، اور دلہن نے جب منہ کو دھویا صابن سے، دلہا چیخے مار کے بولا ابا جی. عرض کیا ہے جی کہ شیرنی کے سوا شیر کے سامنے سب درندے فقط خاک کا ڈھیر ہیں. شیرنی کے سوا شیر کے سامنے سب درندے فقط خاک کا ڈھیر ہیں. آپ بھی اپنی بیگم سے ڈرتے ہیں گر، آپ غم نہ کریں آپ بھی شیر ہیں. اور کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا. جب سے آپ نے مجھے اپنا سا نام بتایا میں یہ شعر سناتے ہوئے ڈر جاتا ہوں. کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، میری دلہن تو حور لگتی ہے. کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، میری دلہن تو حور لگتی ہے. ایک بارش کے بعد کہنے لگا وہ تو عبدالغفور لگتی ہے. کل میں شعر سنایا، سارے ہنسے سوائے ان کے. میں نے کہا آپ کیوں نہیں ہنس رہے؟ کہتے میرا اصل نام عبدالغفور ہے. طاہر الدین کہتے میں نے تخلص رکھا ہوا. کر کے اغوا ساس میرے باس کی، کر کے اغوا ساس میرے باس کی، دی ہے دھمکی ڈاکوؤں نے باس کو. تم نے پہنچائے اگر نہ 5 لاکھ، چھوڑ دیں گے ہم تمہاری ساس کو. اور عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں. عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بھی منہ پہ ٹوئے ٹبے سارے رہتے ہیں. مرد تو منہ پہ پانی کا ایک چھٹا مارے تو 2 ہفتے تک چہرے پہ لشکارے رہتے ہیں. اور پچھلے دنوں جب پارلر بند تھے تو ان دنوں میں نے لکھا تھا کہ پارلر بند ہے کرونا میں، پارلر بند ہے کرونا میں، ہر خوشی اب قلیل لگتی ہے. پہلے لگتی تھی وہ حسین و جمیل، اب وہ خالی جمیل لگتی ہے. اور ایک بہت پرانا ہے. اصل میں مزاحیہ شاعری کا ایک نقصان یہ ہے کہ لطیفہ مزاحیہ شاعری لطیفے کی طرح ہوتی ہے. اگر ایک دفعہ سن لے تو دوبارہ اس پہ ہنسا نہیں جاتا. لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ پچھلے غالباً کوئی 20 سالوں سے یہ قطعہ سن رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشان ہیں اگر، ایک ہے ترکیب میرے پاس اس جنجال کی. آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشان ہیں اگر، ایک ہے ترکیب میرے پاس اس جنجال کی. آج جا کے آپ بھی بیگم سے بس اتنا کہیں، آپ جب خاموش ہو لگتی ہے 16 سال کی. اور جیسے میں نے ایک مجلس میں بتایا تھا، میرے ایک بڑے پیارے دوست آئے بڑے اداس، کہتے مبارک صاحب میں نے وہ جو آپ کا نسخہ تھا نا کہ بیگم خاموش ہو تو کہنا ہے کہ آپ آج 16 سال کی لگ رہی ہے، کہتے میں نے گھر جا کے وہ آزمایا ہے لیکن مجھے تو الٹ پڑ گیا ہے. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے آج وہ آپ کا شعر سنا تو گھر جا کے میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آپ جب خاموش ہوتی ہیں تو آپ 16 سال کی لگتی ہیں.
وہ کہتی کہ میں سمجھتی تھی کہ صرف آپ کی آنکھیں خراب ہیں، آپ کا تو اب دماغ بھی خراب ہو گیا۔ اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ کی عمر کیا ہے؟ کہتے 85 ایئرز اولڈ۔ میں نے کہا یار کچھ تو لحاظ کرنا تھا، یہ بھی مطلب تھا میرا۔ پنجابی کے ہیں کچھ کہ دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، بندہ مک جائے کم نہیں مکدے۔ دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، بندہ مک جائے کم نہیں مکدے۔ سردی گرمی لنگ جاندی ہے، یاداں دے موسم نہیں مکدے۔ اسی چند تے کی جانا ہے، ساڑے گھر دے کم نہیں مکدے۔ اور ایک ہے جی کہ کس نے کھویا کس نے پایا سانو کی، کس نے کھویا کس نے پایا سانو کی، بش کے بدلے کون ہے آیا سانو کی، ہم تو جا کے واہ واہ کر کے آگے ہیں، مصرع ایک بھی سمجھ نہیں آیا سانو کی۔ اور ویسے بھی یہ دور ہے افراتفری کا، کس نے کس کا شعر چرایا سانو کی۔ اور وہ جو ایویں سدھا سادہ لگتا تھا، اس نے چوتھا بیاہ کھڑکایا سانو کی۔ اور شاعر کی عزت تھی بس مشاعرے تک، گھوڑو لبدہ پھرے کرایا سانو کی۔ عرض کیا ہے کہ دنیا دے نل یاری لان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، دنیا دے نل یاری لان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، ایویں جھوٹی شان بنان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، گل تے تائیں املا چو خوشبو آئے، گل تے تائیں املا چو خوشبو آئے، ایویں مہنگے عطر لان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، اور ادھے لوگ مبارک جتھے ستے ہوں اتھے اپنے شعر سنان دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جزاک اللہ۔ اصل میں ایک دفعہ خاکسار نے حضور کی خدمت اقدس میں ایک مشاعرے میں آنے کے لیے درخواست لکھی، تو جواب آیا کہ میری مصروفیات ہیں، تو میں بہت اداس تھا۔ جاتی دفعہ میں نے یہ نظم لکھی تھی جس کی آپ نے فرمائش کی ہے، اور وہ نظم تھی کہ جیسے میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ کسے ہجرتوں کا ملال ہے، کسے ہجرتوں کا ملال ہے، کسے فرقتوں کا خیال ہے، جو گزر گئی تیری یاد میں وہی شام شام وصال ہے۔ میرا خواب تھا کسی روز تو، میرا خواب تھا کسی روز تو میری منتظر یوں بہار ہو، جو اٹھے نگاہ جھکی ہوئی میرے روبرو رخ یار ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، جو لکھے وہ حرف مجیب ہو، جو کرے دعا وہ قبول ہو، کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں، کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں، تیرے رت جگے ہیں سنے گئے تیرے خار آج سے پھول ہیں، کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے، کبھی یوں بھی ہو سرے بزم وہ مجھے یوں کہے کہ غزل سنا، میں غزل میں اسے کہوں میرا کچھ نہیں ہے تیرے سوا، کوئی دم درود وہ کر کے جو میرے قلب و جاں کو نکھار دے، وہ دعا بھی دے مجھے پیار سے میرے دو جہاں کو سوار دے۔ ایک نظم ہے میری پنجابی کی، اور اس کا اصل جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیکی کے کام اور خدمت خلق کے کام اور انسانیت کے لیے کام نہیں چھوڑنے، چاہے ساری دنیا آپ کے اوپر اعتراض کرتی رہے،
کیونکہ بات یہ ہے کہ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ آپ جو بھی کرتے رہے، کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ وہ آپ پہ اعتراض کریں گے۔ مجھے پاکستان میں محترم عبدالستار صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہوا ہے، بہت دفعہ ملا ہوا ہوں، بہت دفعہ اکٹھے ہم کام کرنے گئے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان پہ بھی اعتراض کرتے تھے، صحافی، کہ یہ فلاں ملک کا ایجنٹ ہے۔ انہوں نے اپنے کام جاری رکھے، ہم نے بھی خدمت خلق کے کام، نیکیوں کے کام جاری رکھنے ہیں۔ تو اس نظم کا عنوان ہے کہ ہن دسو میں کتنے جاواں، یعنی آپ جو بھی کریں گے لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے۔ عرض کیا ہے جی کہ پنجابی کی نظم ہے۔ کیا آیا ہے جی پہ چاول نہیں چڑھے ہوئے؟ سجے کہہ کے کھبے جاندے، مینوں لوکی سمجھ نہیں آندے، یعنی لوگوں نے اعتراضات کرنے ہیں۔ اچھا ویسے یہ سنجیدہ نہیں ہے، آپ سنجیدہ ہو گئے سارے، یہ سنجیدہ نظم نہیں ہے کہ سجے کہہ کے کھبے جاندے، لوکی مینوں سمجھ نہیں آندے، تسی جے 12 حج بھی کر لو لوکی گلوں باز نہیں آندے، منزل ایک تے 5 راواں سمجھ نہیں آندی کتھے جاواں، منزل ایک تے 5 راواں سمجھ نہیں آندی کتھے جاواں، کوئی ویاہ نہ کرے تے کہندے اینوں اپنا غم ہی کوئی نہیں، 5-7 بچے ہون تے کہندے اینوں دوجا کم ہی کوئی نہیں، کتھے جا کے جان بچاواں، ہن دسو میں کتھے جاواں، اٹھ کے ود کے ملو تے کہندے اے بندہ نہیں ٹک کے بہندا، ٹک کے بیٹھے رو تے کہندے 24 گھنٹے ستا ہی رہندا ہے، ستا راں کے سینے لاواں سمجھ نہیں آندی کتھے جاواں، میرا افسر شیر سنا کے مینوں کہندا ہے ہسیا کیوں نہیں، میرا افسر شیر سنا کے مینوں کہندا ہے ہسیا کیوں نہیں، میں کیا ایتھے ہسنا بھی سی مینوں پہلے دسیا کیوں نہیں، ہن کہندا ہے نہ کام تے آواں، ہن دسو میں کتھے جاواں، اگے تو میں سوچ لیا اے لوکاں دی پرواہ نہیں کرنی، اگے تو میں سوچ لیا اے لوکاں دی پرواہ نہیں کرنی، مٹی ہو کے نیویں پا کے نیکیاں دی ایک تھیلی بھرنی، اکو منزل 5 راواں سمجھ گیا میں کتنے جاواں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں، بلکہ اس موضوع پہ میری ایک اردو کی نظم ہے، اگر وہ مجھے مل گئی، اچھا یہاں بی بی والی کسی اور دن سنا دیں گے، اللہ جزا دے، وہ کسی اور دن ہے کیا فرمائش بالکل کریں، لیکن جو موضوع پہ میرا چل رہا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے انسانوں کی خدمت نہیں چھوڑنی، آپ نے لوگوں سے مسکرا کے ملنا نہیں چھوڑنا، اور لوگوں کی مدد کرتے رہنا ہے، چاہے دنیا جو بھی کہے۔ اس کے اوپر میری ایک اردو کی آزاد نظم ہے کہ لوگ کہیں گے دیوانہ ہے، لوگ کہیں گے سودائی ہے، لوگ کہیں گے دیوانہ ہے، لوگ کہیں گے سودائی ہے، یہ جو یوں ہی عاجز بن کر پیار کی میٹھی باتیں کر کے چہرے پر مسکان سجائے آگے بڑھ کر ملتا ہے، اس کو کوئی لالچ ہوگا، اس کو کوئی مطلب ہوگا، اندر سے خود غرض ہے یہ بھی، اس کے دل میں اور ہی کچھ ہے،
اس کو کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، جو کہتے ہیں کہنے دینا، ہنستے رہنا، سنتے رہنا، ان کی راہ میں پھول بچھا کے درد کے کانٹے چنتے رہنا، غم کے نشتر سہتے سہتے، طنز کے پتھر کھاتے کھاتے، ہر موسم میں آتے جاتے، خوشیوں کے کچھ پھول کھلاتے، نم آنکھوں سے اشک چراتے، دل کو یہ سمجھاتے رہنا، آخری سانس سے پہلے تک بھی اپنے اشک چھپاتے رہنا، پیار کے دیپ جلاتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جزا دے، آپ میں بہت سٹیمنا ہے، بہت دیر سنا ہے۔ محترم رفیق بٹ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا دے، بڑی انہوں نے سچی بات ہے محنت کی۔ انہوں نے جب مجھے کہا کہ ہم نے مشاعرہ رکھا ہے اور ہم نے اتنی ٹکٹ رکھی ہے، تو میں نے کہا رفیق صاحب سچی بات ہے کہ میری اوقات تو ایسی بھی نہیں کہ 15 پینس ٹکٹ رکھی جائے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ مجھے آپ سے پیار ہے، طاہر ادیب صاحب سے پیار ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ٹوٹل 5 یا 10 لوگ بھی آ گئے تو ہم انشاءاللہ اسی طرح ہی اس مجلس میں بیٹھیں گے۔ لیکن میں جب آ رہا تھا انتظامیہ کے ساتھ، تو کل شام سے یہ سب کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، اب اندر جگہ پوری ہو چکی ہے، اس میں میرا کوئی نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ جرمنی زندہ باد۔ آپ کا یہ جو ہے نا مہمان نوازی کا اور محبتوں کا یہ جو سٹائل ہے، آپ نے اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ صدیقی صاحب نے بہت کچھ کہہ لیا، میری طرف سے آپ اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ طاہر ادیب صاحب سے درخواست کرتا ہوں بس دعوت کے لیے تشریف لائیں، اس کے بعد کھانے کا پروگرام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے مشاعرہ سنا ہے، کھانا بھی ایسے کھائیں۔ صدارتی خطاب تو چونکہ صدیقی صاحب صدارت فرما رہے ہیں ہو گیا، میرے ذمہ صرف احباب کا آخر پہ شکریہ ادا کرنا۔ حلقہ باب ذوق جرمنی کی دیرینہ خواہش تھی کہ مبارک صدیقی صاحب کے ساتھ اس طرح کی ایک بھرپور محفل کا انعقاد کیا جائے۔ رب العزت نے ہماری یہ خواہش پوری کی۔ صدیقی صاحب، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی عدیم الفرصتی کے باوجود تشریف لائے، بھرپور وقت دیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے ان پروگرامز کی کامیابی کے لیے آئلہ پیلس بابن ہاؤزن میں جو عمران خان صاحب کا حال ہے، شادی حال، میں ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل دوپہر کو ایک نجی قسم کی نشست وہاں رکھی۔ بہت اچھا اہتمام، بڑا اچھا کھانے کا اہتمام انہوں نے کیا۔ میں عاطف ڈوگر صاحب کا اپنی تنظیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے دامے درمے سخنے بہت زیادہ محنت کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ سامعین، اس حال میں بہت سے ایسے ہمارے سپانسرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دامے درمے سخنے ہر طرح کا تعاون کیا۔ اگر میں کسی ایک کا نام لوں گا تو دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور دوسروں کا نام لوں گا تو یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ میرے سامنے بہت سے چہرے ہیں، میں ان سب کا باری باری اپنی تنظیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی محفلیں سجانے میں، اردو ادب، اردو شاعری کی یہ محفلیں جو ہیں یہ قائم رکھنے میں، تاکہ یہ بیج جو ہمارے اندر ہے ہماری اگلی نسلوں میں بھی بو دیا جائے ہمارے ذریعے۔ ہمارے ساتھ آئندہ بھی اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں صدیقی صاحب، اگر ہماری میزبانی میں کسی قسم کی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اگلی دفعہ بھی ہم ایسی ہی میزبانی کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اس سے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔
دعا کیجئے کہ یہ محفلیں لگی رہیں، اور آپ حضرات کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں خواتین کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ پروگرام واقعی اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ سامعین، کھانا ہے۔ میں درخواست کروں گا حلقہ باب ذوق کی ٹیم وہ صدیقی صاحب کے ساتھ ایک فوٹو بنوا لے، اور پھر ایک فوٹو تمام شعراء کے ساتھ، اور پھر جیسے جیسے سامعین کی خواہش ہو آپ صدیقی صاحب کے ساتھ اپنا یادگار فوٹو بنوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک بات اس مشاعرے کی کامیابی میں جو سب سے بڑا کردار ہے، مجھے اس کا اعتراف کرنا ہے۔ رفیق احمد بٹ صاحب نے جتنی محنت اس پروگرام کے لیے کی ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ میں رفیق صاحب آپ کے لیے تعریف اس سے زیادہ